السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتابک الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بہا المقربون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایہ لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے بلند پایہ لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ سورہ المطففین کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 28 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اس سے پہلے جو تذکرہ چل رہا تھا، فجار کا تذکرہ چل رہا تھا، اور سجین کے اندر جو ان کا کتنا اعمال اور وہ لکھا جانے والا تھا، تو اس کی تفسیر ہمارے سامنے آ چکی۔ اب اس کے بعد قرآن مجید دوسرا پہلو ابرار کا پہلو پیش کرتا ہے، اور یہ قرآن مجید کا عام طریقہ ہے وہ دو کمپیریٹیو یعنی متقابل متضاد پہلوؤں کو پیش کرتا ہے تاکہ دو حقیقتوں، دو حالتوں اور دو انجاموں کے مابین تقابل تکمیل پا سکے۔ تو اس کی تفسیر یوں ہے۔ اب اس حصے کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کلا سے کیا، کلا یعنی ہرگز نہیں سے ہوتا ہے، اور یہ کلا اس تکذیب پر زجر و توبیخ کے لیے ہے جس کا ذکر اوپر کی آیت ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلاتے تھے، یعنی تمہارا روز جزا کو جھٹلانا صحیح نہیں ہے۔ اس زجر اور توبیخ اور تردید کے بعد ابرار کا تذکرہ مثبت یعنی پازیٹیو اور تاکیدی انداز میں ہوتا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہ بات آ چکی ہے کہ فجار کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ اس حصے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابرار کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا۔ انا کتاب الابرار لفی علیین، بے شک ابرار کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ ابرار ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ کے فرما بردار اور ہر بھلائی اور نیکی کے کرنے والے ہوں۔ ابرار فجار کے برعکس ہے جو اللہ کے نافرمان اور تمام حدود کو پھلانگنے والے ہوتے ہیں۔ علیین کے لفظ سے علو اور بلندی کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے۔ اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ سجین میں پستی اور گراوٹ کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید علیین کی عظمت اور بلندی واضح کرنے کے لیے سوال کا اپنا معروف طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وما ادراک ما علیون، تم کیا جانو
کہ علین کیا ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے۔ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے خود دیا، یعنی وہ ایک ایسا امر ہے جو علم اور ادراک سے مافوق ہے۔ اس کے بعد قرآن کتاب الابرار کی حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے۔ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، ایک لکھا ہوا نوشتہ، وہاں مقربین موجود ہوں گے۔ مرقوم کا مفہوم اس سے قبل واضح کیا جا چکا ہے، یہاں اتنا اور اضافہ ہے کہ ملائکہ مقربین اس نامہ اعمال کے پاس موجود رہتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ابرار کا نامہ اعمال بزرگ، پاکیزہ اور بلند ہے۔ وہ شریفانہ و اعلیٰ افعال اور اوصاف سے پر ہوگا، بھرا ہوگا، اسی لیے مقرب فرشتے اسے بار بار دیکھیں گے۔ پھر قرآن مجید اس بزرگ اور برتر نامہ اعمال کے حامل ابرار کا تذکرہ کرتا اور اس عظیم دن وہ جن آسائشوں میں ہوں گے ان کی کچھ تفصیل بیان فرماتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار عیش و عشرت میں ہوں گے۔ نعیم جہیم کے مقابلے میں آیا ہے جو فجار کا ٹھکانہ ہے۔ علی الارائک، ارائک ینظرون، سجے ہوئے تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے، یعنی وہ اعزاز اور اکرام کے مقام پر ہوں گے۔ ذلت اور قاری سے ان کی نظریں نیچی نہ ہوں گی، نہ انہیں کوئی مشقت یا تکلیف ہوگی جو نظارہ کرنے میں حائل ہو۔ وہ ارائکہ پر ہوں گے۔ ارائک سجے ہوئے تخت یا مسیریوں جو اجزاء عروسی میں ہوتی ہیں۔ سختی اور جفا کشی کی زندگی گزارنے والے ایک عرب کے لیے ارائک کا دنیاوی نقشہ عیش و عشرت کی سب سے اعلیٰ اور سب سے نفیس صورت ہے۔ آخرت کے ارائک کی حقیقی صورت کیا ہوگی، اس کا علم اللہ کو ہے۔ جو بھی ہو، زمین پر رہتے ہوئے انسان اپنے تصورات اور تجربات کی بنا پر جو کچھ سمجھ سکتا ہے وہ اس سے بلند اور برتر شے ہوگی۔ عیش و عشرت کی زندگی میں وہ جسم اور دل دونوں پہلوؤں سے مطمئن اور آسودہ حال ہوں گے۔ ان کے چہروں اور ان کے قد و قال سے رونق اور تر و تازگی پھوٹ رہی ہوگی، یہاں تک کہ ہر دیکھنے والے کی آنکھ کو وہ نظر آئے گی۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تمہیں ان کے چہروں میں عیش و عشرت کے تر و تازگی نظر آئے گی۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، انہیں سرب مہر شراب ناب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ رحیق خالص اور مصفہ شراب کو کہتے ہیں جس میں نہ کوئی ملاوٹ ہو نہ گندلا پن۔ وہ سرب مہر ہے اور اس پر مشک کی مہر لگی ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ وہ عمدہ ظروف میں تیار کر کے رکھ دی گئی ہوگی اور اسے بند کر کے سرب مہر کر دیا ہوگا۔ یہ مہر پینے کے وقت ہی توڑی جائے گی، گویا شراب بالکل محفوظ حالت میں ہے اور اسے اہتمام سے تیار کیا گیا۔ مشک کی مہر سے نفاست و عمدگی اور خوشحالی کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ یہ تو وہ ہے جو انسان زمینی حالات و کوائف میں رہتے ہوئے سمجھ سکتا ہے۔ عالم آخرت میں انسانوں کے ذوق اور فہم کے معیارات ان تصورات کے مطابق ہوں گے جو زمین کی محدود فضا سے آزاد عالم آخرت کے مناسب ہوں گے، اور انہی کے لحاظ سے ان الفاظ کا مفہوم ہوگا قبل اس کے کہ جنت کی شراب کی صفات کا تذکرہ مکمل ہو، اور یہ بات کی وہ آیات میں ہے وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، اس شراب میں تسنیم یعنی کہ پانی کی آمیزش ہوگی، ایک چشمہ جس کے کنارے بیٹھ کر مقربان بارگاہ الہی پیتے ہیں۔ ان صفات کے بیان کرنے سے قبل ہی قرآن ایک اور بات کہتا ہے اور ایک اور سمت انسان کی توجہ مبذول کراتا ہے۔ وَقِی ذَلِکَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ہے وہ شے جس کے لیے لوگوں کو
ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہیے۔ یہ ایک عمیق یعنی گہرا اشارہ ہے جس کے اندر بہت زیادہ معنی پوشیدہ ہیں۔ ناپ تول میں بددیانتی کرنے والے یہ متففین جو لوگوں کے مال حق کھاتے ہیں، جنہیں روز آخرت کے محاسبے کا خیال تک نہیں آتا، بلکہ یوم الحساب اور روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور جن کے دلوں پر یہ حق تلفیاں اور خدا کی یہ نافرمانیاں زنگ اور پردہ بن کر چھا گئی ہیں، یہ دنیا کی حقیر مال کی ہوس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اس حقیر متاع کو حاصل کرنے کے لیے لپکتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسروں سے بڑا حصہ حاصل کر لے۔ اسی لیے وہ اللہ کی نافرمانی، بد کرداری، گناہ اور ہر طرح کی حرکات کا ارتکاب کرتا ہے اور رہے گا، کہ لیے زمین کے تھوڑے سے ساز و سامان کے لیے جو فنا ہو جانے والا ہے۔ بڑی اہم بات یہاں بتائی گئی، دنیا کی حقیقت، دنیا کے اندر مال متاع یا زمین کے ٹکڑے کی حقیقت بتائی گئی۔ اس حقیر اور ناپائیدار ساز و سامان کے لیے لوگوں کی یہ دوڑ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ طلب اور تگ و دو تو اخروی نعمتوں، آخرت کی نعمتوں اور آخرت کے اعزاز اکرام کے لیے ہونا چاہیے۔ اصل بھاگ دوڑ مفسر لکھتے ہیں کہ آخرت کے اعزاز اکرام کے لیے، ان کی نعمتوں کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی ایک مقصد ہے جس کے لیے دوڑ دھوپ اور منافست صحیح ہے۔ یہی ایک منزل ہے جو مسابقت کی حقدار ہے، اور یہی ایک گول ہے جس تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو لوگ زمین کی اشیاء میں سے کسی شے کے لیے، خواہ کتنی ہی بڑی، عظیم الشان اور بلند مرتبت کیوں نہ ہو، مسابقت و منافست کرتے ہیں، وہ ایک ایسی شے کے لیے مسابقت اور منافست کرتے ہیں جو حقیر، تھوڑی، عارضی، فانی اور بے حقیقت ہے۔ یہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن اور وقت نہیں رکھتی۔ ہاں، آخرت اس کی میزان میں وزنی ہے، اور اسی کے لیے مسابقت اور منافست ہونی چاہیے۔ یہ ایک عجیب امر ہے کہ آخرت کے سلسلے میں مسابقت اور منافست کے نتیجے میں سب مسابقت کرنے والوں کی ارواح یعنی روحوں بلندیوں اور رفعتوں سے ہمکنار ہوتی ہیں، جبکہ متاع دنیا کے لیے مسابقت و منافست سے سب کی ارواح پستی اور انحطاط سے دوچار ہوتی ہے۔ نعیم آخرت کے لیے تگ و دو سے زمین کی اصلاح اور تعمیر ہوتی، اور سب انسانوں کے لیے پاک اور صاف ستھری بن جاتی ہے، جبکہ دنیا کے سر و سامان کے لیے جدوجہد سے زمین ایک ایسے گندے جوہر اور دلدل میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے کیڑے ایک دوسرے کو نگلتے یا حشرات الارض اور سانپ بچھو کا پاکیزہ اور نیک نفوس کے جسم ڈستے ہیں۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آخرت کی خوشحالی اور کامرانی کے لیے مسابقت و منافست کے نتیجے میں زمین ویران اور چٹیل میدان بن جائے گی، جیسا کہ بعض غلط اندیش لوگوں کا خیال ہے۔ اسلام کے نزدیک دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اسلام کے نزدیک دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے، اور صلاح تقوی کے ساتھ زمین کی آباد کاری اور تعمیر اور خلافت ارضی حقیقی مومن کا وظیفہ حیات۔ اسی راہ کو اختیار کر کے وہ اللہ سے اپنا ربط استوار کر سکتا اور اس عبادت کا حق ادا کر سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کی غائیت قرار دیا ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری بندگی کریں۔ یہ سورہ زاریات کی آیت ہے۔ بندگی، اطاعت، فرما برداری، مکمل تابع ہو جانا، یہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اس کے بعد
وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس کی طلب اور شوق میں لوگوں کے ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اہل زمین کی نظروں اور دلوں کو زمین کے اس چھوٹے سے حقیر ٹکڑے سے، جب کہ وہ اسے آباد کر رہے ہیں، اس میں خلافت کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہوتے ہیں، اٹھا کر ایک ایسے عالم کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے جو اس گندے اور بدبودار جوہر سے، جسے وہ پاک صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ بلند اور بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ انسان کی عمر اس دنیا میں محدود ہے، آخرت میں اس کی عمر کی حدود لمٹ انفائنائٹ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس زمین کا سارا ساز و سامان محدود ہے، اور آخرت کا ساز و سامان اتنا وافر بلکہ بے پایہ ہے کہ انسان کے تصورات اس کی حد بندی سے عاجز ہیں۔ اس دنیا کی نعمتوں کی حقیقت اور کیفیت ہم جانتے ہیں، وہ فانی ہے۔ آخرت کی نعمتیں لازوال اور دائمی و ابدی ہیں۔ کہاں یہ عالم، کہاں وہ عالم، کہاں یہ میدان، کہاں وہ میدان، کہاں یہ منزل، کہاں وہ منزل، خالص نفع اور نقصان کے حساب سے بھی جس سے انسان آشنا اور مانوس ہے، دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں۔ ہاں، اسی عالم آخرت کے لیے مسابقت ہونی چاہیے۔ ہاں، اسی عالم کی نعمتوں کے حصول کے لیے لوگوں کو تگ و دو کرنا اور ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔